السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنی کتاب تفسیر جلالین کا 9واں سبق پڑھیں گے، اور آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے آغاز ہوگا، اور آیت ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ الی آخری۔ جی، کتاب تفسیر کا صفحہ نکال لیجئے، ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی حوا جنت میں رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ دونوں اس جنت سے کھائیں کھلے طریقے سے جہاں آپ دونوں چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ آئیں، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تاکہ آپ ہو جائیں ظالمین اور گناہگاروں میں سے۔ جی، مفسر نے سب سے پہلی جو عبارت ہماری آج کے سبق کی ہے، تاکید للضمیر المستتر لیعطف علیہ۔ مفسر لے کر آئے یا آدم اسکن انت کے بعد، مفسر نے کہا کہ انت ضمیر مستتر کی تاکید ہے۔ انت ضمیر مستتر جو اسکن میں مخاطب کی ضمیر مستتر ہے، اس ضمیر مستتر کی تاکید ہے، اور یہ ضمیر مستتر کی تاکید لے کر آئے ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے سے۔ کیوں تاکید لے آئے؟ ضمیر مستتر کی تاکید ضمیر منفصل سے کیوں لائے؟ کیوں؟ لیعطف علیہ، تاکہ اس کو معطوف بنایا جا سکے اور اس پر عطف درست ہو سکے۔ نحوی قاعدہ یہ ہے کلام عرب کا کہ اسم ظاہر کا اسم ضمیر پر عطف درست نہیں، اسم ظاہر کا اسم ضمیر پر عطف درست نہیں۔ ہاں، اگر عطف کرنا مقصود ہو تو اس اسم ضمیر کی تاکید ضمیر منفصل سے لانا ضروری ہے، اور ضمیر منفصل اسم ظاہر کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر عطف لانا مقصود ہو اور ضروری ہو تو اس ضمیر مستتر کی تاکید ضمیر منفصل سے لانا ضروری ہوتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت انت ضمیر مستتر کی تاکید سے انت ضمیر منفصل لے کر آئے تاکہ عطف درست ہو سکے۔ وزوجک اسم ظاہر ہے، اور اسم ظاہر کا عطف اب انت ضمیر پر درست ہوا۔ سمجھ آگئی؟ انت جو ضمیر منفصل لائے، یہ ساری تشریح اسی کی ہے کہ انت ضمیر منفصل، پہلی بات تو یہ کہ یہ ضمیر منفصل دراصل ضمیر مستتر
جو اس کن میں مخاطب کی ضمیر مستتر ہے اس ضمیر مستتر کی تاکید ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ضمیر مستتر کی تاکید ضمیر منفصل سے کیوں لائے؟ تاکہ عطف درست ہو سکے، تاکہ عطف درست ہو سکے۔ کیوں عطف درست پہلے کیوں نہیں تھا؟ وہ اس لیے نہیں تھا کہ اس میں ظاہر ہے زوجو کا، اس میں ظاہر کا، اس میں ضمیر پر، ضمیر منفصل پر، ضمیر مستتر پر عطف درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس ضمیر مستتر کی تاکید ضمیر منفصل سے نہ لائی جائے۔ تو اللہ رب العزت اس ضمیر مستتر کی تاکید ضمیر منفصل انت سے لے آئے تاکہ عطف درست ہو جائے۔ یہ عطف علیہ وزوجو کا اس کا مصداق، یعنی ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی وہ رہیں، وہ رہائش اختیار کریں۔ وزوجو کا مصداق حوا بالمد ہے۔ وکان خلقها من ضلع الایسر، کہ جس کی تخلیق حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ہوئی۔ الجنتا، وہ مسکن، وہ جنت ہے، جنت میں رہیے۔ وکلا منہا اکلا راغدا، اور کھائیے اس جنت میں سے کھلے طریقے سے، راغدن کا مطلب کشادہ طریقے سے، اکلن مفصل لے آئے تاکہ راغدن کا جو موصوف محذوف ہے اس کی وضاحت ہو جائے کہ اکلن راغدن یہ مفعول مطلق ہے اور اکلن موصوف یہاں محذوف ہے، اور آپ دونوں اور تم دونوں اس جنت سے کھاؤ پیو واسعاً کھلے طریقے سے، کشادہ، لا حجر فیہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، پابندی نہیں ہے۔ اکلن رغدن، اکلن موصوف محذوف اس کو لے کر آئے تاکہ مفعول مطلق اس کا محل اعراب بیان کیا کہ رغدن کلا کا مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق وہ اپنے فعل ہی کی جنس سے ہوتا ہے، تو اس لیے مفسر لے کر آئے اکلن رغدن کہ موصوف یہاں پر معذوف ہے اور وہ اکلن ہے۔ حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ آنا۔ بالاکل منہا کی عبارت لے کر آ کر مفسر نے اشارہ کیا کہ مطلقاً اس درخت کے قریب آنے کی ممانعت ہرگز نہیں تھی، بلکہ کھانے کی غرض سے اس درخت کے قریب آنے کی ممانعت تھی۔ ہاں، یہ مطلب نہیں کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ آؤ، مطلب یہ تھا کہ تم اس درخت کو کھانے کے لیے قریب نہ آنا، تو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ آنا۔ بالاکل منہا، کھانے کی غرض سے، وہی الحنطۃ او الکرم او غیرہما، وہ درخت یا تو گندم کا تھا یا انگور کا تھا یا اس کے علاوہ۔ یہ تفسیر، یہ الفاظ لے کر آ کر، یہ عبارت لے کر آ کر مفسر نے اشارہ کیا درخت کی تعیین نقل صحیح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، نقل صحیحہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ وہ درخت کون سا تھا، کوئی متعین نہیں ہے۔ فتکونا فتصیرا من الظالمین ای العاصین، کہ ہو جاؤ گے، تکونا کانا یکونو میں یہ مطلق فعل ناقصہ میں سے ہے، اور سارا یسیرو سے جو اس کی تفسیر مفسر نے کی تو یہ بتانے کے لیے یہاں پر کانا یکونو سارا یسیرو کے معنی میں ہے۔ فتکونا ای فتصیرا، تو اس وقت سیرورت کا معنی ہوتے ہے کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا، کہ تم اگر کھا لو گے تو تمہاری حالت مطیعین سے عاصین میں تبدیل ہو جائے گی، تم تبدیل ہو جاؤ گے ظالمین کی حالت اور گناہ گاروں کی حالت کی طرف تبدیل ہو جاؤ گے، ای العاصین۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان کا جو نام ہے وہ نام مفسر نے لے کر آئے ابلیسو، مطلب ہوا کہ ان دونوں کو شیطان نے نکال دیا۔ اذل یذل اذلۃً و اذلالا، اذل یذل اذلۃً و اذلالا،
کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دینا، ہٹا دینا، گرا دینا۔ شیطان، ابلیس نے ان دونوں کو باہر نکال دیا، ای اذہبہما، ان دونوں کو نکال دیا، لے گیا۔ وفی قراءۃ ازالہما، اور ایک قرأت میں الفاظ آتے ہیں ازالہما، تو اس کا مطلب ہوگا نہاہما، دور کر دیا ان دونوں کو۔ کس سے دور کیا؟ عنہا ای الجنہ، یعنی کہ جنت سے شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا یا دور کر دیا۔ بِأَنْ قَالَ لَهُمَا، کہ وہ صورت بہکانے کی، بھٹکانے کی، اور ان کو بہکانے کی کیا تھی کہ اس نے ان یعنی حضرت آدم اور حوا سے یہ کہا، جو سورۃ الحج میں یہ قول ذکر ہے، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ہمیشہ ہمیشہ کے درخت کی طرف اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ملک اور بادشاہی کی طرف؟ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے ہمیشہ ہمیشہ کی درخت کی طرف نہ کروں؟ تو مطلب یہ تھا کہ تم اس درخت سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور اس نے یہ کہا ان دونوں سے، وقاسمہما باللہ انہ لہما، یہ اشارہ کیا سورۃ الاعراف کے اس آیت کی طرف جس میں آتا ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، انہ لہما لمن الناصحین، کہ اس نے ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ بے شک وہ ان دونوں کا بڑا خیر خواہ ہے۔ آگے مفسر نے کہا کہ جو یعنی کہ واقعہ چونکہ یہاں پر اختصار سے ذکر ہے، مختصر ذکر ہے، اور دوسرے قرآن کی آیات میں اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بھی ذکر کیا گیا ہے، ان تفصیلی واقعات سے مدد لیتے ہوئے مفسر اس واقعے کو مکمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آخر کار انہوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ فاخرجہما، تو اللہ رب العزت ان دونوں کو نکال دیا۔ کس چیز سے نکالا؟ مما کان فیہ، جن نعمتوں میں وہ تھے، ما موصولہ اس کی تعیین کی، من النعیمی، کے نعمتوں میں جو تھے، اللہ رب العزت نے ان نعمتوں سے ان کو نکال دیا۔ وقلنا، اور ہم نے یہ کہا، اہبطوا الی الارض، کہ تم زمین کی طرف اتر جاؤ، ای انتما بما اشتملتما علیہ من ذریتکما، اس میں مفسر نے یہ بات بتائی کہ گزشتہ حصے میں آیت کے اللہ رب العزت نے تثنیہ کا صیغہ ذکر کیا اور مخاطب دو ہی افراد تھے، ایک حضرت آدم اور ایک حضرت حوا۔ یہاں پر اللہ رب العزت یہاں جمع کا صیغہ لے کر آئے جبکہ مخاطب اور موجود تو صرف دو، حضرت آدم اور حضرت حوا ہی تھے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفسر نے جو دیا کہ یہاں پر یہاں جمع کا صیغہ لانا اولاد آدم کے اعتبار سے تھا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ضمن میں موجود تھی، ما یعول کے اعتبار سے انہوں نے آنا تھا، نسل نے بڑھنا تھا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نہ صرف آدم کو جنت سے نکالا بلکہ اولاد آدم کو بھی جنت سے نکالنے کا حکم دیا۔ انتما بما اشتملتما علیہ من ذریتکما، انتما تم دونوں، بما اشتملتما علیہ من ذریتکما، اور تم دونوں جس تمہاری ذریت میں جو شامل، تم دونوں اپنی ذریت کو جو شامل ہو اس کے ساتھ تم نکل جاؤ، تم اتر جاؤ۔ بعضکم ای بعض الذریۃ لبعض عدو، جبکہ حال یہ ہے تمہاری بعض اولاد وہ بعض کی دشمن ہے، من ظلم بعضہم بعضا، کہ وہ ظلم کرے گی۔ دشمنی کی کیا صورت ہے کہ نا انصافی، حق تلفی اور حقوق العباد کی عدم ادائیگی، بعض پر ظلم کریں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ أَيْ مَوْضِعُ قَرَارٍ، تمہارے لیے اب زمین میں جائے پناہ اور جائے قرار ہے۔ وَمَتَاعٌ، أَيْ مَتَاعٌ کا مطلب
ما تمتعون به من نباتها کہ متعون اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور منفعت کی چیزیں ہیں، یعنی ما تمتعون به من نباتها اس زمین کی نباتات اور نباتات سے تم فائدہ اٹھاؤ گے الی حینین ایک مدت تک، اور وہ مدت کیا ہے؟ ہر ایک آدمی، ہر ایک انسان کی مدت وہ اس کی موت ہے، الی وقت انقضاء آجالکم تمہاری اموات کے، تمہاری آجال، تمہارے وقت مقرر کے ختم ہونے کے وقت تک۔ فتلقى آدم من ربه کلمات ای الہمہ ایہا تو چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے پیشیمان، بڑے یعنی افسردہ، غمگین رویا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھ لیے۔ اب وہ سکھانا کیا تھا، سیکھنے کی کیفیت کیا تھی، اس کو مفسر ذکر کر رہے ہیں۔ آدم نے اپنے رب کی طرف سے کلمات سیکھے لیے، الہمہ ایہا اللہ رب العزت نے ان کلمات کا القاء کیا، الہام کیا، دل میں بات ڈالی۔ اور ایک قرات میں بنسب آدم ہے، یعنی کہ فتلقى آدم من رب کلمات بنسب آدم ورفع کلمات، کلمات کے رفع کے ساتھ آدم کے نسب کے ساتھ ایک روایت آتی ہے، اس کا معنی یہ ہوگا جاءت ہو کہ وہ کلمات آدم علیہ السلام کی طرف سے آدم کے پاس آئے، اور وہی کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا الآیہ فدعا بها، چنانچہ ان الفاظ سے حضرت آدم نے دعا کی۔ فتاب علیہ قبل موتی قبل توبتی، فتاب علیہ کا مطلب ہے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوئی۔ تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے کہ رجوع کرنا، اگر اس کے صلے پر الہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندے کا اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ اگر تابہ یتوبو کے صلے میں اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف رحمت لے کر پہنچنا، کسی کی طرف رحمت لے کر پہنچنا، اور وہ اکثر تابہ یتوبو کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو پھر اعلیٰ صلے میں آتا ہے، تو مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے بندے کی طرف لے کر پہنچے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، فتاب علیہ اللہ رب العزت اپنی رحمت آدم کی طرف متوجہ کی قبل توبتی ان کے رجوع کرنے سے پہلے، اور ان اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونے کی صورت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائیے۔ انہ هو التواب علی عبادہ، بے شک وہی ہے اپنے بندوں کی طرف رحمت لے کر پہنچنے والا، الرحیم بہم اور ان پر رحم کرنے والا۔ صلہ ذکر کیا، رحیم یرحم کے صلے پر بات ہے، تواب کے صلے پر علی آئے تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے۔ قل اہبطوا منہا من الجنۃ جمیعا، یہ الفاظ جو پہلے گزر چکے ہیں یہ الفاظ کا تکرار کیا تاکہ آگے آنے والے جملے کا اس پر عطف کرنا درست ہو سکے۔ یعنی کہ تکرار کی نوبت کیوں پیش آئی اس کا جواب مفسر خود دیں گے۔ پھر ہم نے کہا کہ جنت سے یہ یعنی واقعے میں تقدیم و تاخیر بظاہر معلوم ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، روئے، پیشیمان، افسردہ، اللہ نے کلمات سکھائے، اللہ نے توبہ قبول کر لی، دنیا میں رہنے لگے۔ تو چونکہ آگے اللہ رب العزت اس واقعے کا دوبارہ ذکر کر رہے ہیں، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا مِنَ الْجَنَّةِ جَمِيعًا، ہم نے کہا جنت سے اتر جاؤ تم سب کے سب، کَرَّرَهُ لِيَعْطِفَ عَلَيْهِ تاکہ آئندہ جملے کا اس پر عطف کیا جا سکے، اس لیے اس جملے کو مکرر لے کر آئے۔ اگر ہم اس جملے کو مکرر نہ لے کر آتے، اللہ رب العزت اس مکرر ذکر نہ کرتے، تو پھر آئندہ آنے والے جملے کا معطوف تلاش کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے کلام عرب میں عادت یہ ہے معطوف و معطوف علیہ کا درمیان میں انقطاع اور درمیان میں فاصلہ زیادہ ہونا وہ غیر مناسب ہے، اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے اس جملے کا تکرار کیا۔ فَإِمَّا فِيهِ إِدْغَامُ النُّونِ إِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِيمَا الْمَزِيدَ،
ما زائدہ ہے اور ان شرطیہ ہے۔ ان ما تھا تو ان شرطیہ کی نون کا ما زائدہ کی میم میں ادغام ہے، تو یہ مفسر نے اس کی تعلیل ذکر کی ہے کہ تعلیل ہوئی فیہ ادغام نون ان شرطیہ کی نون کا ما زائدہ کی ما میں میم میں ادغام ہے۔ یأتینکم منی ہدن، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت، ہدن کا مصداق کتاب و رسول، اگر میری طرف سے ہدایت یعنی کتاب اور رسول تمہاری طرف پہنچ جاوے، فمن تبع ہدایا ای فآمن بی وعمل بطاعتی، اور جس نے جب ہدایت کتاب اور رسول پہنچ جاوے پھر جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، کیا مطلب؟ فآمن بی یعنی ہدایت کی اتباع کرنا کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر ایمان لایا، وعمل بطاعتی اور میری طاعت پر عمل کرتا رہا، یعنی کہ میری مرضیات پر چلتا رہا، فلا خوف علیہم تو ان پر نہ خوف ہے نہ حزن ہوگا۔ فی الآخرت، آخرت کے اعتبار، خوف اور حزن کا معنی سمجھ لیں پہلے۔ خوف کہتے ہیں مستقبل کے اعتبار سے ڈر ہونا، اس کو خوف کہا جاتا ہے۔ مستقبل میں کسی حوالے سے ڈر ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں افسردہ ہونا، پریشان ہونا، ماضی میں کسی کام کے ہونے پر پریشانی پیشیمانی کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو میری اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، نہ اس کو قیامت کا خوف دامن گیر ہوگا، نہ دنیا میں کسی عمل پر پیشیمانی ہوگی، نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ فی الآخرۃ بأن يدخلوا الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کا انکار کیا، آیات کا مصداق ہے کتبنا، ہماری کتب کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم والے، آگ والے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون۔ یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب، اسرائیل بنی اسرائیل کا مصداق اولاد یعقوب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے پشت میں آتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر ایک بیٹے کی اولاد میں اللہ رب العزت نے برکت دی، اور ہر ایک بیٹے کی اولاد ایک مستقل قوم قرار پائی، کہ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت داود علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، حضرت داود، یہ جلیل القدر اولو العزم انبیاء کے جو صاحب شریعت صاحب کتاب نبی ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہیں۔ فرمایا اے اولاد یعقوب، یعنی مخاطب اہل کتاب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر اللہ رب العزت انجیل نازل فرمائی، حضرت موسیٰ تورات نازل فرمائی، اور حضرت داود زبور نازل فرمائی۔ اے اولاد یعقوب، یہ اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی اللتی، نعمت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل پر جو مختلف قسم سے ان پر انعامات کیے، اور ان کو مختلف موقعوں پر ان کی مدد نصرت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر نعمت تھی۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، نعمتی اللتی انعمت علیکم، تم یاد کرو میری نعمت کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، ای علی آبائکم، مفسر علی آبائکم لے کر آئے، ایک شبہ ہوتا تھا اس کا ازالہ کیا۔ شبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ تو یہود مدینہ مخاطب ہیں، اہل کتاب جو موجود ہیں
عہد نبوی میں وہ تو یہود مدینہ ہے، ان پر اللہ رب العزت کا احسان کرنا چیمانہ دارت، اس احسان کا، اس نعمت کا ذکر، تو یعنی اس حضرت یہود مدینہ پر تو اللہ رب العزت نے بظاہر کوئی احسان اور کوئی نعمت کا نزول نہیں کیا ہے، یہ تو دراصل ان کے آباء و اجداد بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ رب العزت نے مختلف انعامات کیے، تو اس شبہ ہوتا تھا کہ علیکم، کہ تم پر یہود مدینہ، تم پر جو اللہ رب العزت نے نعمت نازل کی اس کو یاد کرو، تو اس کا جواب دیا تم پر مطلب یہ ہے تمہارے آباء و اجداد پر، تمہارے آباء و اجداد پر احسان کرنا مطلب یہ ہے کہ ضمناً تم پر احسان کرنا، کیونکہ خاندان کے کسی بڑوں پر احسان کیا جائے تو وہ احسان کا بوجھ اس خاندان کے ہر فرد پر رہتا ہے۔ تمہارے آباء و اجداد جدی پشتی جو ہے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اس احسان کا تمہیں بھی کسی نہ کسی قدر کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے، تو اس لیے علیکم فرمایا، کسی نہ کسی قدر تم پر بھی احسان انعام اللہ نے کیا، اے اعلیٰ آبائکم، حقیقتاً جو تمہارے آباء و اجداد پر کیا، میں نے انعام، من الانجاء من فرعون سے نجات کا دینا، وفلق البحری، اور سمندر کو پھاڑ کر راستے بنانا، وتذلیل الغمامی، اور بادلوں کا سایہ کرنا، وغیرہ ذالک، بأن تشکروا بطاعتی، یہ مفسر نے یہ جو عبارت لے کر آئے یہ بتانے کے لیے آئندہ آنے والی عبارت کا عطف اور معطوف وہ محذوف ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ اذکروا کا متعلق وہ محذوف ہے، اس کو لے کر آئے، متعلق وہ محذوف ہے اذکروا کا، اور وہ یہ ہے کہ تم یاد کرو میری نعمت کو، بعین طور پر، یاد کرنے کا مقصد کیا ہے، بعین طور پر تم میری طاعت والی زندگی اختیار کرو، بأن تشکروہا بطاعتی، کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو میری طاعت و فرما برداری کے ساتھ، یاد کرنا بعین طور پر کہ میری فرما برداری کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، یہ معطوف ہے علیہ ہے اور معطوف محذوف ہے، اس لیے مفسر بأن تشکروہا بطاعتی والا جملہ لے کر آئے، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، الذی عاہدتہ الیکم من الایمان بمحمد، جو میں نے تم سے عہد کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے حوالے سے تورات اور انجیل میں، وَأُوفِ بِعَہْدِکم، تو میں تمہارے سے عہد کیا ہوا پورا کروں گا، الذی عاہدتہ الیکم من الثواب علیہ بدخول الجنہ، یہ اس کی صورت ہے کہ تم کو اس پر ثواب دینا دخول جنت کی صورت میں، یہ عہد میں تمہارے لیے پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، خافونی، فرحبونی، نون وقایا کا یا ضمیر مفعول بھی کی واحد متکلم کی ضمیر یہاں پر محذوف ہے، یعنی یہاں پر رسم الخط میں حذف ہے، وگرنہ یہاں پر یا ضمیر مفعول بھی کی یہاں پر موجود ہے، خافونی، تم مجھ سے ڈرو، فی ترک الوفاء بہ، اس عہد شکنی کی صورت میں، تم مجھ سے ہی ڈرو، دون غیرہ، میرے علاوہ کسی اور سے ڈرو نہیں، میرے علاوہ کسی اور سے خوف نہ کھاؤ، وآمنو، یہ جو دون غیرہ کی عبارت مفصل لے کر آئے، یہ دراصل بتانا مقصود تھا کہ کلام میں حصر ہے، تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحصر، اس کلام میں یہ حصر موجود ہے، اس لیے معنی میں حصر آئے گا کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے تم خوف نہ کھاؤ، دون غیر، وآمنوا بما انزلت من القرآن، اور تم وہ اس چیز پر جو میں نے نازل کی یعنی قرآن، مصداق ما موصولہ کی تفسیر وہ من القرآن سے کہ من بیانیہ ہے، قرآن جو میں نے نازل کیا اس پر تم ایمان لے کر آؤ، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس موجود ہے وہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا ہے، من التورات، یعنی وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، بموافقتہ لہ فی التوحید والنبوہ، یہاں پر مفسر نے یہ عبارت جو لے کر آئے وہ تصدیق کے معنی کی وضاحت کی، تصدیق کی صورت یہ ہے
کہ جو مضامین تورات میں ہیں وہی مضامین قرآن میں ہیں۔ وہ مضامین جو تورات میں تھے توحید اور نبوت کے تھے، یہی مضامین قرآن میں توحید و نبوت کے موافقت کے اعتبار سے تصدیق کرنے والا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اے اہل کتاب تم اس قرآن کے اول کافر نہ بنو، اول انکار کرنے والے نہ بنو۔ من اہل الکتاب، یہ من اہل کتاب کی جو عبارت لے کر آئے، یہ دراصل ایک سوال، اس کا جواب ہے کہ اہل کتاب کیسے اول کافر ہو سکتے ہیں جب کہ پہلے تو مشرکین مکہ قرآن کو جھٹلا چکے ہیں، اور اول کافر تو وہی ہیں، تو اہل کتاب کو اول کافر سے بعد رکھنے اور منع کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو وہ بیان کیا کہ اے اہل کتاب، مخاطب اہل کتاب ہیں کہ اے اہل کتاب تم اس قرآن کو انکار کرنے والے نہ بنو، اس قرآن کے انکار کرنے میں اول کافر بھی نہ بنو، اول کافر نہ بنو۔ اے اہل کتاب تم اول کافر نہ بنو۔ من اہل الکتاب لأن خلفکم تبع لکم فاسمہم علیکم، اس لیے کہ جو تمہارے بعد ہیں وہ تمہارے تابع ہوں گے، فاسمہم علیکم، ان کا جو اہل کتاب تمہاری نسل ہوگی ان کا گناہ تم ہی پر ہوگا۔ اس لیے اول کافر کی ممانعت کی کہ تم یہاں یعنی کہ نبوت کا انکار کرنے والے نہ بنو۔ ولا تشتروا ای تستبدلوا، اشترا استبدال کے معنی میں ہے، کیونکہ لوگ وہ یہود ان کی عادت تھی وہ ثمن قلیل یعنی کہ خسیس پیسوں کے بدلے میں وہ آیات میں تبدیلی اور تحریف کر دیا کرتے تھے، اس لیے قرآن نے لفظ لکھا ہے اشترا یشتری اشتراء۔ ولا تشتروا ای تستبدلوا، استبدال، اور تم نہ تبدیل کرو، یا ولا تشتروا، اور تم اختیار نہ کرو، بآیاتی، میری آیات کے بدلے میں، التی فی کتابکم، جو تمہاری کتاب تورات اور انجیل میں جو آیات ہیں ان کے بدلے میں تم نہ لو، من نعت محمد، یعنی جو تمہاری کتب میں تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں، ان آیات کے بدلے میں تم نہ لو ثمنا قلیلا ای عوضا یسیرا من الدنیا، دنیا کا گھٹیا سے گھٹیا مال تم نہ لو۔ ثمنا قلیلا کی تفسیر عوضا یسیرا سے کیوں کی؟ اس لیے کہ بتانے کے لیے ثمنا قلیلا میں جو تنوین ہے تنکیر کے لیے ہے، یہ یعنی تنوین تنکیر کے لیے ہے، نکارت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اور یعنی کہ تھوڑا مال ثمنا قلیلا عوضا یسیر، بہت تھوڑا عوض دنیا کا، ای لا تکتموها خوف فوات ما تاخذون من سفلتکم، کہ یعنی مطلب یہ ہے نہ چھپاؤ تم آیات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں صفات بیان ہوئی ہیں ان کو ہرگز تم نہ چھپاؤ، گھٹیا جو مال تم لیتے ہو اس کے فوت ہو جانے کے خوف سے ان آیات کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، خافون فی ذلک دون غیری، ولا تلبسوا تخلطوا الحق الذی انزلت علیکم، اور التباس نہ خلط ملط نہ کرو، حق کو چھپانا باطل کو ظاہر کرنا اس کو التباس کہتے ہیں۔ لا تلبسوا تخلطوا الحق، کہ نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، حق یہ ہے جو میں نے تم پر نازل کیا جس میں صفات محمدی موجود ہیں، بالباطل الذی تفترونہ، وہ باطل چیز جو تم تحریف کر کر اس میں شامل کر دیتے ہو، افتراء اور گھڑ لیتے ہو۔ ولا تکتموا الحق، نہ التباس کرو، نہ اختلاط کرو، اور نہ ہی تم لا تکتموا الحق نعت محمد، حق کی متعلق کیا ہے، حق کی تفسیر کی یعنی، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیاں جو کتب سماویہ میں ہیں ان کو نہ چھپاؤ، اے اہل کتاب۔ وانتم تعلمون انہ حق، جبکہ تم جانتے ہو کہ وہ سچ اور حق ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہاں پر ان کو دعوت ہے ایمان لانے کی، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔
اس میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلی کتاب پہلے جو شریعتیں ہیں ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا. یہاں پر نماز کے ارکان میں خاص طور پر رکوع کا ذکر کرنا مقصد تھا ان کو دعوت اسلام دینا ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی مسلمان ہو جاؤ. صلو، نماز پڑھو، مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. مسلین یہ مبدل منہ بدل محمد و اصحابہ، وہ نماز پڑھنے والے محمد اور ان کے صحابہ. ونزل فی علمائہم وقد كانوا يقولون لأقربائهم المسلمین اثبتوا على دین محمد فإنه حق. اور اگلی آیات کا اس کا شان نزول بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئیں کبار یہود علماء کے بارے میں جو لوگوں سے اپنے قریبی مسلمان رشتہ داروں سے جو یہ کہتے تھے کہ اثبتوا علی دین محمد فإنه حق، جو مسلمانوں سے تو یہ کہتے تھے کہ تم اپنے دین محمدی پر ثابت قدم رہو، فإنه حق، بے شک یہ حق ہے، یوں یہ کہتے تھے. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ اتأمرون الناس بالبر بالایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو. اور نیکی کی تشریح تفسیر یہ کی نیکی کا مطلب یہاں ایمان بالمحمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا لوگوں کو تو حکم دیتے ہو. وتنسون انفسکم، اور تم خود کو بھول جاتے ہو. تترکونہ، چھوڑ دیتے ہو، عمل نہیں کرتے. فلا تأمرونہا بہ، پس تم اپنی انفس کو، اپنی جانوں کو نیکی کا حکم نہیں کرتے. وانتم تتلون الکتاب، جب کہ تم کتاب یعنی تورات کو خود بھی پڑھتے ہو. وفیہا الوعید علی مخالفت القول والعمل، کہ جس کے اندر قول و فعل کی مخالفت وعید وارد ہوئی. افلا تعقلون سوء فعلکم، کیا تم اپنے سوء فعل کو نہیں سمجھتے، اپنی بد فعلی کو نہیں سمجھتے. فترجعون، پس تم لوٹ آؤ. فجملۃ النسیان محل استفہام الانکاری، یہاں پر مفسر کہہ رہے ہیں کہ وتنسون انفسکم کا جو جملہ ہے یہ استفہام انکاری کی جگہ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تنسون انفسکم کا مطلب کہ لا تنسوها یعنی لا تنسو انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو ہرگز نہ بھولو. یہ استفہام ہے، استفہام انکاری. واستعینوا، اطلبوا المعونۃ علی امورکم، ان تمام امور پر تم مدد طلب کرو. استعان یستعین استعانت، یہاں پر باب استفعال طلب فعل کے لیے، طلب معونت کے لیے، تو اس کو ذکر کیا کہ تم مدد طلب کرو ان امور پر. کس چیز کے ذریعے مدد طلب کرو؟ بالصبر، صبر کے ساتھ. ای الحبس للنفس علی ما تکرہ، کہ بالصبر الحبس للنفس علی ما تکرہ، کہ نفس کو پابند رکھنا ان چیزوں سے جو وہ ناپسند کرتا ہے. یعنی کہ جو نفس کو ناپسند ہے چیزیں، یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی طاعتیں ہیں اور معروفات ہیں، ان تمام کے تمام پر نفس کو پابند رکھنا، یہی معنی ہے صبر کا. والصلاۃ افردها بالذکر تعظیما لشانها، فرمایا کہ صلاۃ کا جو تنہا ذکر کیا ہے عظیم و شان ہونے کے اعتبار سے ہے. وفی الحدیث کان، اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزب امر بادر الی الصلاۃ، حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا آپ نماز کی طرف مشغول ہو جائے، بادر الی الصلاۃ. وقیل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشر وحب الرياسة فأمروا بالصبر وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة فأمروا بالصبر والصلاة. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو خطاب ہے یہود کے لیے ہے. کیوں؟ لما عاقهم عن الإيمان الشر، اس وجہ سے کہ ان کو ایمان لانے سے جو روکتی تھی وہ ان کا حرص، طمع، لالچ ان کو روکتا تھا. اور ریاست کی محبت، حب جاہ ان کو ایمان لانے سے رکاوٹ پیدا کرتی تھی. تو ان کو اس رکاوٹ میں مدد حاصل کرنے کا جو اعمال کا حکم دیا وہ
ایک صبر ہے اور ایک صلاۃ۔ صبر کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ فَأَمَرُوا بِالصَّبْرِ، صبر کا حکم دیا۔ صبر سے یا مراد ہے صوم، روزہ، روزے کا ان کو حکم دیا۔ کیوں؟ اور یہ روزہ ان کو لالچ، حرص، طمع، شہوت کو توڑ دیتا ہے، اور نماز کو ان کو حکم دیا لِأَنَّهَا تُورِثُ الْخُشُوعَ وَتَنْفِي الْكِبْرَ، کہ نماز خشوع پیدا کرتا ہے اور کبر کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ان کو، ان کے اندر کبر تھا، تکبر تھا، اور ان کے اندر رعونت تھی، اور ان کے اندر حب جاہ، یہ بیماریاں، اور حرص، طمع، لالچ، ان کو حکم دیا کہ تم اپنی ان بیماریوں کا علاج کرو نماز و روزے کے ذریعے سے۔ نماز قائم کرو گے تو تمہارے اندر جو شہوت ہے، شہوات ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی، وہ ٹوٹ جائیں گی۔ نماز اور روزہ قائم کرو گے، شہوتیں ختم ہو جائیں گی، اور نماز قائم کرو گے تو تکبر ختم ہو کر خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری پیدا ہو۔ وَإِنَّهَا أَيَّ الصَّلَاةُ لَكَبِيرَةٌ ثَقِيلَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ أَيَّ السَّاكِنِينَ إِلَى الطَّاعَةِ، اور بے شک یہ نماز یہ بھاری ہے، بوجھ ہے ہر اس شخص پر سوائے خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے۔ الساکنین، یہ مفسر نے خشوع کے معنی بیان کیے۔ خشوع کہتے ہیں نماز میں ساکن ہو کر رہنے کو۔ یہاں تک اگلی آیت بھی مکمل کرتے ہیں تاکہ رکوع مکمل ہو جائے۔ الذین، یہ الخاشعین کی صفت بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ خشوع اختیار کرنے والے، نماز میں ساکن ہو کر رہنے والے۔ الذین یظنون، جو یقین، یا ظن، یظن، ظن غالب یا گمان کے معنی میں نہیں ہے، اس کی تفسیر مفسر نے کی جن کو یقین ہے، جن کو یقین ہے وہی نماز قائم کرتے ہیں۔ وہ جن کو یقین انہم ملاقو ربہم بالبعث، جن کو بعد الموت کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وانہم الیہ راجعون، اور بے شک اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ فی الآخرۃ فیجازیہم، پس وہ ان کو جزا دے گا۔ یہاں تک ہمارا ربع مکمل ہوا۔ کل ہم اگلا سبق اپنا شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔